اور شمس کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، سے پڑھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ان کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس حساب کے صوفی تھے، کس طرح کے صوفی تھے. یہ دونوں جو ہیں دونوں ہی اسپرچل لائن کے تھے. یہ رومی جو ہیں یہ گیانی ٹائپ آدمی تھے، شکشا دینے والے، لرننگ دینے والے، سیکھ دینے والے اور رب کی طرف لے جانے والے، راستوں کی نشاندہی کرنے والے تھے. ان کا زیادہ کام جو ہے وہ لوگوں کو ٹیچنگ پریچنگ تھا، اور یہ اتنے بڑے لیول کے ٹیچر تھے یا پروفیسر تھے کہ اس سمے میں، جس سمے میں رومی جی تھے، اس سمے میں ان سے بڑا کوئی پریچر نہیں تھا، کوئی ٹیچر نہیں تھا. سب کے سب جو اس سمے میں موجود تھے وہ ان کے ہی ششیہ تھے، ان کے ہی بھگت تھے، یا ان کے ہی چرنوں میں بیٹھ کے انہوں نے سیکھ لی ہوئی تھی. تو یہ دنیا میں ایک طرح سے اس زمانے کے سب سے پڑھے لکھے انسان سمجھے جاتے تھے رومی جی. تو رومی جی جو ہیں یہ ایک دن اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، اور جہاں بیٹھے تھے نا وہاں قریب میں پانی کا ایک حوض تھا. جس طرح سے ہمارے یہ سروور بنا دیتے ہیں نا، جیسے آپ جائیں گولڈن ٹیمپل میں تو وہاں جل کا ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں جھیل ٹائپ ایک جگہ بنا دی جاتی ہے لوگوں کے لیے، ایسے ہی وہاں پہ بھی جل کا ایک بہت بڑا تالاب تھا. اس کے کنارے بیٹھ کے یہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، ٹیچنگ دے رہے تھے. اس وقت جو بکس ہوتی تھی یہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، یہ چھاپنے والی پرنٹنگ والی مشینیں نہیں تھی، یہ پرانے زمانے کی بات ہے. تو تب جو کچھ بھی مٹیریل موجود ہوتا تھا نا وہ سارا ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا تھا. تو چونکہ بکس ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اس لیے کوئی ایک بک بھی لکھنے میں بڑی محنت، بڑی ایفرٹ اور بڑا ٹائم لگتا تھا. لوگ جب کوئی کتاب لکھتے تھے نا تو ہر چیز کو کئی بار لکھتے اور پھر اس میں سے کریکشن کرتے، اور کریکشن پروف ریڈنگ کرنے کے بعد اس کو ایک بک کی شکل میں ڈھالتے تھے، اور پھر وہ بک دنیا کے سامنے آتی تھی. پھر آگے اس کی فردر جو کاپیاں بنتی تھیں وہ بھی ہاتھ سے لکھ کر بنائی جاتی تھی، مگر ان کے نیچے لکھ دیا جاتا تھا نقل نمبر 1 یا نقل نمبر 2 یا نقل نمبر 3، کہ یعنی کہ یہ اس بک کو دیکھ کے نقل کی گئی ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے. تو تب بکس کی بڑی ویلیو اور بڑی قدر ہوتی تھی، بکس بہت میٹر کرتی تھی. ٹھیک ہے. اب اس سمے میں ہوا یہ کہ رومی جی جو ہیں وہ پڑھا رہے تھے، اور یہ شمس جو ہیں تبریز ایک جگہ ہے وہاں کے یہ رہنے والے تھے. تو شمس تبریزی ان کو کہا جاتا ہے، جو دوسرے ان کے بزرگ جن کا آپ نے نام لیا ہے یہ بعد میں ان کے گرو بنے تھے. شمس سے رومی جی کے گرو بن گئے تھے. ابھی گرو بننے سے پہلے شمس وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ رومی بیٹھ کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے. تو رومی نے ان سے شاہ شمس سے پوچھا، نہ شاہ شمس نے رومی سے پوچھا. اس وقت جو لینگویج تھی وہ پرشین تھی، فارسی لینگویج جو ہے یہ بولی جاتی تھی. تو رومی سے انہوں نے کہا کہ ای چیز یہ کیا ہے. وہ جو پڑھا رہے تھے وہ بکس جو تھی انہوں نے بک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ای چیز. تو انہوں نے آگے سے جو اس کو جواب دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ علم و حکمت ہے جس کا تجھے پتا نہیں. وہ اس لیے کہا کہ شاہ شمس سے جو ہیں یہ من باسی تھے، جنگلوں میں رہنے والے تھے، ان کے بال بہت بڑے ہوئے تھے اور کپڑے بہت پھٹے پرانے پہنے ہوئے تھے،
بالکل ایک فقیرانہ انداز اور فقیرانہ لباس میں تھے، تو ان کی حالت کو دیکھ کے رومی جی یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ یہ بالکل کوئی الٹریٹ، جاہل اور ان پڑھ قسم کا کوئی بندہ ہے، تو اس کا ان بکس کے ساتھ یا اس ریڈنگ ٹیچنگ پریچنگ کے ساتھ کیا لینا دینا۔ تو انہوں نے اس کو جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہے نا، یہ تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، یعنی تیرے یہ جانکاری میں آنے والی چیزیں نہیں ہے۔ اب شاہ شمس نے کیا کیا؟ شاہ شمس نے یہ کیا کہ وہ بک ساری پکڑی اور وہ جو پانی والا حوض تھا نا اس میں انڈیل دی ساری۔ انہوں نے جب بک سے اس حوض میں ڈالی تو شاہ شمس کے اس ایکشن پہ رومی کے تو طوطے اڑ گئے۔ اتنی قیمتی کتابیں، اتنی محنت سے لکھی گئی بکس، اتنا علم کا ذخیرہ، اور وہ انہوں نے پانی کی نظر کر دیا۔ تالاب گہرا تھا، اس میں ساری انہوں نے بکس اس کی پھینک دی۔ تو رومی جی بڑے غصے میں آ کر چلاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کیا؟ تو اس نے کہا یہ وہ ہے جس کو تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، بھی آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ نے تو اتنا بڑا علم کا ذخیرہ جو ہے وہ اٹھا کر آپ نے برباد کر دیا، ناش کر دیا۔ اتنی قیمتی بکس تھیں وہ آپ نے پانی میں ڈال دی، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جس کا آپ کو پتا نہیں۔ تو رہ گیا نا وہی جاہل کا جاہل اور ان پڑھ کا ان پڑھ۔ تو شاہ شمس تبریز نے کہا غصے میں مت آئیے، ناراض مت ہوئیے، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ہے جس کا تجھے پتا نہیں۔ تو وہ ان کو اور غصہ چڑھ گیا، وہ اور ناراضگی سے چیخنے چلانے لگے ان کے اوپر اور ان کو سختی سے ڈانٹنے لگے۔ تو شاہ شمس تبریز جیسے کھڑے تھے ویسے انہوں نے چھلانگ لگائی تالاب کے اندر، اور جو اندر گئی ہوئی بکس تھیں ان کو نکالیں، 2 بکس کو نکالیں اور ان کو یوں کر کے ایسے آپس میں جھاڑیں۔ تو وہ کتابوں میں سے ایسے مٹی اڑے، گرد اڑے کہ جس طرح خشک اور ڈرائی بکس کو آپ آپس میں ٹکرائیں تو اس میں سے مٹی نکلتی ہے، بجائے پانی نکلنے کے، چھینٹے نکلنے کے، گیلے ہونے کے، وہ بکس اتنی ڈرائی اور خشک نکل رہی تھیں کہ جیسے یہ دھوپ پہ کسی نے رکھی ہوں۔ پانی تو ان کو کبھی سال ہا سال کبھی ٹچ ہی نہیں کیا، اس طرح سے وہ بکس نکل رہی تھی۔ تو انہوں نے وہ بکس جو ہیں وہ ایسے جھاڑ جھاڑ کے نا ساری اس کو پکڑا دی۔ جب ساری بکس انہوں نے اس کو دے دی تو رومی نے پھر حیرانی سے پوچھا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا نا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اب رومی جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یار جسے میں ان پڑھ سمجھ رہا تھا، جسے میں الٹریٹ سمجھ رہا تھا، اگیانی سمجھ رہا تھا، جاہل سمجھ رہا تھا، شاید یہ وہ ہے کہ جس کو میں بھی نہیں پہچان پایا۔ اب جب شاہ شمس تبریز آگے چلنے لگے تو رومی پیچھے پیچھے، ٹیچنگ چھوڑ دی، پریچنگ چھوڑ دی، وہ اپنا استھان چھوڑ دیا، اشرم چھوڑ دیا، سب کچھ ادھر، اور آگے آگے شاہ شمس اور پیچھے پیچھے رومی۔ اب لوگ سارے رومی کو تو پہچانتے تھے مگر شاہ شمس کو کوئی نہیں جانتے تھے۔ شاہ شمس کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اب جہاں سے گزریں تو لوگ رومی کو تو پہچان لیں، ان کو پرنام بھی کریں، ان کے چرن بھی چھوئیں، ان کے ہاتھ بھی چومیں، اور ان سے بار بار پوچھیں رومی جی آپ کہاں؟ اب رومی آگے سے لوگوں کو کہے کہ میں اس کے پیچھے، یہ جو آگے آگے جا رہا ہے میں تو اس کے پیچھے ہوں، تو سارے لوگ رومی کو مشورے دیں کہ رومی جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایک پاگل کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ تو اتنے خود پڑھے لکھے، اتنے سمجھدار، اتنے گیانی اور اتنے نالج والے، اور آپ یہ اس جاہل بندے کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو ہلکان کیے جا؟ مگر رومی کسی کی بات نہ سنے۔ رومی کا ایک نہیں، میں نے جو کچھ اس بندے میں دیکھا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے میں اسی کے پیچھے ہوں، اب جو ملے گا اسی سے لینا ہے۔
اب یہ کہہ کر رومی جی شاہ شمس کے پیچھے 12 کوس تک گئے. 12 کوس ہمارے آج کے حساب سے تقریباً کچھ 16-17 کلو میٹر بنتا ہے. 16-17 کلو میٹر تک راستے میں بہت سارے لوگ ملے، مگر رومی نے کسی کی بھی نہ سنی اور رومی ان کے پیچھے پیچھے. آگے جا کے وہ بابا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، رومی بھی پاس بیٹھ گئے، چرنوں میں بیٹھ گئے، اور رومی جی کہتے کہ بابا اب مجھے وہ دے دے جو میں نہیں جانتا. تو اس وقت شاہ شمس تبریز نے ان کو رومی کو یہ بات کہی کہ تو نے راستے میں دیکھ لیا نا کہ تجھے لوگ کتنا جانتے ہیں، کتنا پہچانتے ہیں، کتنی تیری قدر و منزلت کرتے ہیں اور کس طریقے سے تیرے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے کسی ایک نے بھی پرنام نہیں کیا، کسی ایک نے بھی میرے ساتھ بات نہیں کی، نہ مجھے پہچانا ہے. اب میری اور تیری پہچان میں جو انتر ہے وہ تجھے سمجھ آ گیا ہوگا. تیرے یہ جو پہچان تجھے ملتی ہے نا، یہ پہچان تیری انا کو، تیری ایگو کو اور بڑھا دیتی ہے. تو اپنے آپ کو اور اونچا سمجھنے لگ جاتا ہے. جب یہ راستے میں لوگ تجھے سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے جب پیار کرتے تھے نا، تیرے ہاتھ پاؤں چومتے تھے نا، تو تیری ایگو اور اکڑ جاتی تھی کہ میرا بہت اونچا رتبہ ہے، میرا بہت اونچا مقام ہے، میں بہت گیانی ہوں، میں بہت نالج والا ہوں، اور مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے میری انا اور ایگو کو کسی چیز نے بڑھاوا نہیں دیا. تیری انا اور ایگو بڑھتی چلی آئی ہے. اب میں آپ کو یہی بات ہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی انا اور ایگو کو بھیٹ چڑھا دے رب کے عشق میں، رب کے پیار میں، اور اپنی ساری زندگی اب رب کے لیے وقف کر دے. یہ جس چیز میں تو پڑا ہوا ہے اس سے خدا نہیں ملے گا. تو خدا کے بارے میں بتا، سب کچھ دے گا، باتیں بڑی سکھا دے گا، راستے بڑے بتا دے گا، مگر تو جہاں کھڑا ہے وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے گا. تیری منزلیں نہیں طے ہو پائیں گی. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری منزلیں طے ہوں اور تیرا سفر رب کی طرف بڑھے، تو پھر تجھے اپنی انا اور اپنی ایگو کو بھیٹ چڑھانا ہوگا اور اپنے آپ کو اندر سے مٹانا ہوگا. تو رومی کے اندر ان کی ان باتوں سے ایک ایسی روشنی پیدا ہوئی کہ رومی جی نے پھر اپنے بارے میں ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ رومی دنیا کا سب سے بڑا پڑھا لکھا اور سمجھدار اور گیانی انسان ہے. وہ اپنے آپ کو رب کا ایک ادنا سا سیوک سمجھنے لگ گئے، اور انہوں نے پھر کئی برش جو ہے وہ شمس کی داسی میں، ان کے چرنوں میں، ان کی غلامی میں بتا دیے. ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور لوگ تب بھی آ کر رومی سے یہ کہتے تھے، رومی جی آپ خدا کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں اور آپ ایک جاہل بندے کے چرنوں کے ساتھ آ کر لپٹ گئے. آپ کی وہ محفلیں اجڑ گئی ہیں جس میں بیٹھ کر آپ رب کے بارے میں بتایا کرتے تھے. تو رومی نے کہا کہ میں آپ کو رب کے بارے میں بتاتا تھا اور یہ بندہ مجھے رب کے بارے میں سمجھاتا ہے. میں آپ کو رب کے بارے میں ٹیچ کرتا تھا اور یہ بندہ مجھے رب کی کریکٹرسٹکس دکھاتا ہے. بس میرے میں اور اس میں یہی انتر ہے. اسی وجہ سے میں رب کی خبریں لینے کے لیے اس کے چرنوں میں بیٹھ گیا ہوں. جو رب کی پہچان اور رب کی کریکٹرسٹکس اس بندے نے میرے سینے پہ کھولی ہیں، یہ کسی کتاب نے، کسی بک نے نہیں کھولی. اب رومی اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے داسی ہونے کے اندر
دے چکا ہے، میں نے ان کے داسی ہونے کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اب رومی رومی نہیں ہے، اب رومی شمس کا داس ہے، شمس کا غلام ہے، شمس کا نوکر ہے، شمس کا سیوک ہے۔ انہوں نے اس وقت پرشین لینگویج میں ایک شعر بھی کہا تھا، مولانا ہرگز نہ شد مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا از غلامی شاہ شمس تبریز است۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے میں نے جتنا کچھ لوگوں کو بتایا ہے نا، وہ مولانا کے طور پہ نہیں تھا، وہ جسٹ ایک مولوی کے ایک پنڈت کے طور پہ تھا، اور حقیقی پنڈت مجھے انہوں نے بنایا ہے، حقیقی مولانا، ریئل مولانا مجھے شمس کی غلامی نے بنایا ہے۔ ان کے چرنوں میں بیٹھ کر جو میں نے رب کے جلوے دیکھے ہیں وہ کسی کتاب کے ورقوں میں شبدوں میں نہیں دیکھے، جو رمزیں، جو حقیقتیں ان کی نگاہ پڑھنے سے میرے دل پہ کھلی ہیں، یہ کسی بک کے پڑھنے سے یا لکھنے سے نہیں کھلی۔ خدا کے وہ جلوے جو ہمیشہ میری نظروں سے چھپے رہے ہیں، آج ان جلووں کو میری نظروں کے سامنے ان کی غلامی نے کیا ہے۔ اس لیے اب ریمیننگ جتنی بھی لائف ہے وہ ساری ان کے چرنوں میں بیتے گی۔ تو مولانا روم نے اپنی ساری زندگی پھر شاہ شمس تبریز کے چرنوں میں بتائی تھی۔ شمس تبریز ایسے سینٹ تھے، ایسے گرو تھے کہ ایک بار ان کی سکن میں کوئی ایشو ہو گیا، پرابلم ہو گیا، اور ان کی سکن میں ڈیزیز اور بیماری کی وجہ سے ان کے شریر سے سمیل آتی تھی، بدن کے حصوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو ان کو کوئی بھی اپنے پاس نہ آنے دیتا تھا نہ بیٹھنے دیتا تھا اس سمیل کی وجہ سے۔ تو پرانے وقتوں میں یہ ماچس تو ہوتی نہیں تھی، اگنی کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، کہیں ایک جگہ پہ کسی نے اگنی جلائی ہوتی تھی تو اسی سے ہی اگنی تھوڑی سی کسی چیز میں کاخ کانے میں یا کسی چیز میں رکھ کے لوگ دوسری جگہ پہ لے جاتے تھے اور اگنی جلاتے تھے، تو اگنی سے اگنی لوگ حاصل کرتے تھے۔ خود ماچس والا یا ایسا کوئی سسٹم اس وقت نہیں تھا، تو ان کو کئی دنوں سے بھوجن نہیں ملا تھا، تو کسی نے نا ان کو کچی مچھلی دی تھی، اور وہ کچی مچھلی روسٹ کرنے کے لیے، پکانے کے لیے اب ان کے پاس کہیں اگنی کا ارینج نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے بڑی ایفرٹ کری کہ کہیں سے اگنی حاصل ہو جائے جس پہ میں مچھلی بھون لوں، مگر کسی بندے نے بھی ان کو اپنے چولہے تک نہیں آنے دیا۔ سنا ہے کہ تنگ آ کر انہوں نے شمس، سورج کو بھی کہتے ہیں نا پرشین لینگویج میں، شمس سے سوریا کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے سوریا سے کہا کہ یار تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، تو آسمانوں کا شمس ہے اور میں زمین کا شمس ہوں، تیرے اندر گرمی ہے اور میرے اندر تیری کمی ہے، مجھے تیری ضرورت ہے، تو تھوڑا سا قریب ہو جانا یار، میں یہ مچھلی روسٹ کر لوں۔ تو سنا ہے کہ سوریا نے اپنی اتنی تپش دی، اتنی گرمی دی، اتنی ہیٹ دی کہ انہوں نے یوں ہاتھ کر کے اوپر مچھلی جو ہے اس ہیٹ پہ، اس گرمی پہ روسٹ کر لی، اور وہ مچھلی انہوں نے کھائی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے ہمارے بغل والا جو دیش ہے، اس کے ایک سٹی ہے ملتان، تو ملتان کے اندر شاہ شمس تبریز نے کھڑے ہو کے یہ مچھلی کے روسٹ کرنے والی چمتکاری دکھائی تھی۔ تو آج تک ان کے بغل والے دیش کا جو وہ سٹی ہے، وہاں پہ ٹمپریچر گرمیوں میں دوسرے سارے ایریا سے زیادہ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی ریزن وہ شمس کے وہاں پہ پیر پڑنے کی ہے کہ ان کے چرن وہاں پڑے تھے اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو ہیٹ اپ کر دیا، سوریا کو قریب بلا کے۔ رب بہتر جانتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں کس حد تک سچائی ہے، مگر جو رومی اور شمس کا عشق ہے جو
جو کنیکٹیوٹی ہے، جو ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر سے ہمیں بہت گائیڈنس ملتی ہے۔ اور انسان نے اگر اپنی انا کو اور اپنی ایگو کو، اپنی سیلف پریز کو اگر مٹا دیا اور خدا کو سب سے بڑا جاننے لگ گیا اور اپنے ساتھ ہونے والے ہر ایکشن کو اگر خدا کی اور سے سمجھنے لگ جائے تو یقیناً انسان کی اسپرچل گروتھ بہت اچھے سے ہو سکتی ہے۔ تو جب تک انسان کا اپنے بارے میں تصور، خیال، طریقہ کار اپنے آپ کو اندر سے مٹانے والے پروسیس تک نہیں جاتا، اس وقت تک آپ مولانا رومی تو بن سکتے ہیں، شمس نہیں بن سکتے۔ شمس تب بنتے ہیں، آپ کے اندر سوریہ تب روشن ہوتا ہے جب خود کو آپ رب کے آگے مٹا دیتے ہو، سرنڈر کر دیتے ہو۔ تو یہ جتنے بھی مہا پرش جنہوں نے خدا کو پایا ہے وہ سیلف سرنڈرنس سے ہی پایا ہے، اپنے آپ کو اندر سے مٹانے سے ہی پایا ہے۔ رب سے دعا ہے کہ ہماری جو جھوٹی انائیں ہیں، جن اناؤں کی وجہ سے ہم بہکے ہوئے ہیں اور اپنے منزل اور اپنے راستوں سے دور ہیں، رب ہماری ان جھوٹی اناؤں کو ختم کرے اور ہمیں ایسی دشا دکھائے جس پہ چل کر، جس مارگ کو پکڑ کر ہم ایسی جگہ تک پہنچیں جو جگہ ہمیں رب کے نکٹ سے نکٹ لے جائے اور جہاں سے ہم اپنے رب کے وہ جلوے، وہ دیدار، وہ درشن کر پائیں جو اس سے پہلے ہمیں اپنے جیون میں نصیب نہ ہوئے۔ جے گرو جی، جے